तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में डाकू बेकाबू। शहरियों की मलीर में जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। डाकुओं ने घर में लूट मार के दौरान 70 साल बुजुर्ग को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। अहल खाना गम से निढाल। बेटे अब्दुर्रऊफ का कहना है कि रात को 10 से 15 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए, तमाम घर वालों को यरगमाल बनाया, आंखों पर पट्टियां बांध कर तशद्दुद किया, वालिद को लोहे के रॉड से मारा। उसामा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद में डाकू राज बरकरार, शहरी गैर महफूज। मलीर बिन कासिम में डाकुओं की निजी सोसाइटी में लूट मार। डाकुओं के मुबैना तशद्दुद से 70 साल बुजुर्ग मोहम्मद जावेद जाँ बहक। मुल्ज़िमान 8 लाख रुपए से जायद कैश, जेवरात, मोबाइल फ़ोन, बैटरीज और DVR भी साथ ले गए। मोहम्मद जावेद के बेटे अब्दुर्रऊफ का कहना है कि रात में तकरीबन 3:45 बजे के करीब 10 से 15 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए, घर वालों को यरगमाल बनाया, आंखों पर पट्टियां बांधकर तशद्दुद किया, वालिद को लोहे के रॉड से मारते रहे। मेरी बीवी और वालिदा पर भी तशद्दुद किया गया। 2-2.5 घंटे इन्होंने मुकम्मल तफसील से डकैती की है। अब्बू को मारा है, रॉडों से मारा है, और रोडों से मारते मारते उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया। हमें बांध रखा था सबको, आंखों पे पट्टियां बांध रखी थी। मेरे आंखों पे पट्टियां नहीं थी। CCTV थी, CCTV सारी वो अपने साथ ले गए, कैमरा साथ ले गए, मेरी जो इन्वर्टर की बैटरीज हैं वो साथ ले गए। इलाके के टाउन चेयरमैन गुलाम मोहम्मद का कहना था कि गुलशन हदीद, बिन कासिम और अतराफ में वारदातें मामूल बन गई हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ गई हैं और पुलिस वाकई कुछ नहीं कर रही है। मेरी आला हुकाम से भी अपील है कि खुदारा कुछ अकल के नाखून ले लें और ये इस अमन अमान का मसला जो पैदा हो रहा है इस पे ज़रा तवज्जो दें। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सोसाइटी के 5 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है। बेटे की शिकायत पर सोसाइटी के मैनेजमेंट के अफराद को भी हिरासत में लिया है। कैमरामैन अहमद के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन में इंतजामिया के ताउन से पानी फराहमी के मसाइल के हल के लिए इक़दाम जारी हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रेहान इकबाल ने कहा कि करोड़ों रुपए मालियत के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। दिहाइयों की प्यास अब जाके बुझी। गुलबर्ग टाउन के घरों तक पानी पहुंच गया। गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में दिहाइयों से पानी की फराहमी मुअत्तल थी, ताहम अब नई लाइनों के तनसीब के बाद पानी की रसाई मुमकिन बनाई जा रही है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रेहान इकबाल का कहना है कि टाउन के इन ताउन से इन मोहल्लों तक पानी पहुँचाया गया है, जहाँ बरसों से लोग पानी को तरस रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अभी जिस तरह टाउन के ताउन से हमने वहाँ पे लाइनें जो है रिप्लेस की हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरा स्टाफ है, सब इंजीनियर्स हैं, वाटर बोर्ड का जो स्टाफ है, अब वो राउंड द क्लॉक वहाँ पे वॉल ऑपरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ तक पानी पहुँच रहा है। इंशाल्लाह इसको हम और बेहतरी की तरफ लेकर आ रहे हैं, वॉल्स लगा रहे हैं, वॉल ऑपरेशन करेंगे तो पानी हर घर तक ले जाना इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह कहते हैं कि हमने आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पानी के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया है। रेलवे कॉलोनी, आसिफ नगर और ब्लॉक 2 में पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। गुलबर्ग टाउन ने कराची के हालात को, कराची के वाक़यात को और कराची के लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम गुलबर्ग टाउन अब तक करवा रहा है। और उसमें जो रहनुमाई वाला मामला है या उसमें जो तकनीकी जो है सहूलत कह लें, वो हमारा वाटर बोर्ड का अमला, हमारे एक्सीएन जो वाटर बोर्ड गुलबर्ग के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन जितनी अपूर्ण कोशिश हो रही है वो सारी की सारी गुलबर्ग टाउन खर्च करता है और उन लाइनों में अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी आ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि तवील अरसे बाद घरों में पानी आना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने CEO के इलेक्ट्रिक को खत लिख दिया। चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। CEO के इलेक्ट्रिक से अपील है कि जोड़िया बाजार को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन सरापा एहतजाज है और मुसलसल कंटिन्यू 8 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग, यानी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसकी अफेक्ट हो चुकी है। कि इलेक्ट्रिक से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे बिल की अदायगियां होने के बावजूद ये लोड शेडिंग 12-12, 8-8 घंटे किस तरह दुकानदार बर्दाश्त करेंगे। और ये लम्हा फिक्रिया है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने का एहसास है उसको, और रेवेन्यू करोड़ों की तादाद में, करोड़ों रुपया रोज डेली की तादाद में इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर अदा करते हैं। और इसका हमें के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग की नजर क्यों कर रही है, मैं सवाल करता हूं के इलेक्ट्रिक से। और के इलेक्ट्रिक के MD साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा
کہ سر اس پہ دیکھیں اور غور کریں اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں. ہم چاہتے ہیں اچھے ماحول میں اس کراچی چلے اور کراچی کی بیسک ایسنشل آئٹم سب سے بڑی ایشیا کی مارکیٹ کو اس طرح نظر انداز نہ کیا جائے. اوکے الیکٹرک اس میں تعاون کرے. مجھے یقینی ہے کہ آپ لوگ تعاون کریں گے. جزاک اللہ. کراچی میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم جاری ہے. وفاقی وزیر سید مصطفیٰ کمال نے ویکسین کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو رد کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو ویکسین لگوائی. کہتے ہیں 2006 سے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین موجود ہے. ہمیں بطور قوم خود کو مریض بننے سے بچانا ہے. شعیب مختار کی رپورٹ. سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈا جاری. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا مثالی اقدام. اپنی اکلوتی بیٹی رجا کمال کو بھی ویکسین لگوا دی. کہا کہ جس طرح مجھے میری بیٹی عزیز ہے اسی طرح ساری بیٹیاں عزیز ہیں. اپنی فیملی کو میڈیا کے سامنے لانا مشکل فیصلہ تھا. میری اکلوتی بیٹی ہے یہ اور میرے لیے بہت مشکل کام ہے یہ. پچھلے 30 سال کے پولیٹیکل کیریئر میں میری فیملی کبھی بھی کوشش ہوئی ہے کبھی بھی اسکرین پر نہیں آئی. تو کسی گمراہی میں آ کر کوئی میری بیٹی جو ہے وہ قوم کی بیٹی اگر ویکسین لگانے سے رہ جائے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. تو جس طرح یہ مجھے عزیز ہے میری اپنی بیٹی اس طرح سے مجھے قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں. کراچی ڈریپ آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اسپتال بنانا مسئلے کا حل نہیں, اصل ترجیح بیماریوں سے بچاؤ ہے. پاکستان میں سالانہ ہزاروں خواتین سروائیکل کینسر کا شکار ہوتی ہیں. 11,000 حاملہ خواتین جان کی بازی ہار جاتی ہیں. دنیا نے یہ سبق سیکھ لیا کہ ہسپتال بنا کر ڈاکٹر پیدا کر کے لگا کر دوا دے کر آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی ہسپتال بنا لیں گے تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کو کے مریضوں کو پورا نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کو انسانوں کو مریض بننے سے بچانا ہے. جہاں کہ دنیا میں ایک بھی خاتون نہیں مر رہی, ایک بھی عورت نہیں مر رہی, ایک ماں بہن بیٹی نہیں مر رہی. ہمارے 11,000 خواتین تو 11,000 اور مائیں پریگننسی جو کہ بیماری نہیں ہے جو کہ بیماری نہیں ہے اس میں 11,000 ڈیتھس ہیں. مصطفیٰ کمال نے عوام سے اپیل کی ہے کہ گمراہ کن پروپیگنڈے پر یقین نہ کریں اور اپنی بچیوں کو بر وقت حفاظتی ٹیکے لگوا کر ان کی زندگیاں محفوظ بنائیں. کیمرہ مین حسن مہدی کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. ہفتے کے دوران سرمایہ کار متحرک رہے. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 3597 پوائنٹس اضافے سے 1,58,000 سے بھی تجاوز کر گیا. شیئرز کی قیمت بڑھنے پر ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 385 ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا. اشرف خان کی رپورٹ. اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ بنانے کے سفر پر گامزن. ایک ہفتے کے دوران تیزی. نیا ریکارڈ قائم. 100 انڈیکس میں 3,597 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 2.3% اضافے سے 1,58,037 کی سطح پر بند ہوا. 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,59,337 رہی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئر کی خریداری پر تیزی کا رجحان رہا ہے. ملکی معاشی عدد و شمار پر مزید خریداری کی توقع ہے. مارکیٹ میں لیوریج پوزیشن 91 بلین کے پاس پہنچ چکی ہیں. ہسٹوریکل ہائی کے اوپر, انڈیکس ریکارڈ ہائی کے اوپر ہے. والیومز مارکیٹ میں آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں ایک نیا ریکارڈ بنا ہے کہ فرائیڈے کو فرسٹ ہاف میں 1.3 ارب نمبر آف شیئرز کا کام ہو چکا جو کہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اگین یہ ہسٹوریکل ویک رہا. 4,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. پھر اس کے بعد مارکیٹ نے اپنا نیا ہائی بریک کیا. 1,58,000 کی سطح بھی مارکیٹ نے آج بریک کی. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 251 ارب روپے مالیت کے 7 ارب 71 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا. شیئر کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن 385 ارب روپے اضافے سے 18,574 ارب روپے پر پہنچ گئی. اشرف خان, سٹی 21. ایم کیو ایم کا عالمی مبصرین کی نگرانی میں نئی مردم شماری کا مطالبہ. وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں نیا صوبہ اور عالمی مبصرین کی نگرانی میں مردم شماری ضروری ہے. ملک کو کما کر دینے والے شہر کراچی کو بیمار کر دیا گیا. وسیم افتخار کی رپورٹ. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کراچی چیمبر آف کامرس کا دورہ. بزنس کمیونٹی سے ملاقات میں کراچی کی محرومیوں کا ذکر کر ڈالا. وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ صوبے کا مطالبہ آئین میں شامل ہے. صوبے مانگنا اگر غداری ہے تو نئے اضلاع کیوں بن رہے ہیں؟ جب اضلاع اور ڈویژن بڑھ سکتے ہیں تو صوبے کیوں نہیں؟ سندھ کی تقسیم غداری اور پنجاب کی تقسیم ترقی. پاکستان تقسیم ہو رہا ہے صوبوں سے.
تو سندھ کیسے تقسیم ہو جائے گا؟ آپ بتائیے نا. ڈسٹرکٹ بنا دیے کراچی کے. لاہور 2 لاکھ کا تھا جب بھی ایک ڈسٹرکٹ تھا, لاہور آج 2 کروڑ کا جب بھی ایک ڈسٹرکٹ ہے. تو کراچی کی محبت میں بنائے 7 ڈسٹرکٹ کہ کراچی کو تقسیم کرنے کے لیے بنائے ہیں. اگر کراچی کو تقسیم کرنا جائز ہے تو پھر سب کو جائز ہے. جو پال رہا ہے وہ وفادار ہے. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے لیکن زمین نہیں. کراچی کے ساتھ مردم شماری میں مذاق کیا گیا. عالمی مبصرین کی نگرانی میں نئی مردم شماری کرائی جائے. مرتضی وہاب کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے. مرتضی وہاب کی کارکردگی سے ایک اور بات ثابت ہو گئی ہے. جو لوگ اپنی پارٹی کے میئر کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے, اپنی پارٹی کے میئر کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے, وہ کیسے دیں گے پھر کسی کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ یہاں کا نمائندہ ہے؟ 2015 میں MQM کے مینڈیٹ کے پاس میئر کے پاس جو مینڈیٹ تھا اس کا 6% مینڈیٹ ہے, تو وہ تو یہاں کے نمائندے ہے ہی نہیں. شور ہم ہی مچا رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ دنیا بہت تیز ہونے والی ہے. دنیا بھر میں 1 ارب لوگ بیکار ہو جائیں گے. کراچی میں 100 نان فارمل اسکول کھول دیے گئے. بزنس کمیونٹی انہیں اپنائے. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ پاکستان فرنیچر اینڈ لیونگ کرافٹ ایکسپو کا شاندار آغاز. نت نئے ڈیزائن کے فرنیچر شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. اسٹاک مالک کہتے ہیں کہ فرنیچر سوات سے لے کر آئے ہیں. خوبصورت فرنیچر پر ہاتھ سے نقش و نگار بنائے گئے ہیں. رمشا اسماعیل کی رپورٹ. شہر قائد میں پاکستان فرنیچر اینڈ لیونگ کرافٹ ایکسپو 2025 شروع ہو گیا. 2 روزہ فرنیچر ایکسپو میں نت نئے ڈیزائن کا فرنیچر شہریوں کو خوب بھایا. ایکسپو میں 70 سے زائد برانڈ نے اپنی اشیاء صارفین کے لیے پیش کی. شو ریک, ڈائننگ ٹیبل, کرسیاں, صوفہ سیٹ سمیت گھروں کی سجاوٹ کا تمام سامان ایک ہی جگہ میں میسر تھا. ہاتھ سے بنا نقش و نگار والا فرنیچر بھی توجہ کا مرکز بن گیا. اسٹال مالک کا کہنا ہے کہ فرنیچر سوات سے لے کر آئے ہیں. ببول کی لکڑی سے بنے فرنیچر پر خوبصورت نقش بنائے گئے ہیں. جی یہ آمات سوات بحرین سے, اور لوگ ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ آ رہی ہے. اور ہمارے پاس جو ہے ہم نے ادھر سوات سے لے کے آئے. ہمارے پاس بیڈ ہے, سینٹر ٹیبلیں ہیں, کنسول ٹیبلیں ہیں, اس کے ساتھ جھولا بھی ہے, اور شو ریک ہے, LCD ریک ہے, کیبنٹ ہے, میرر فریم ہے, مختلف ورائٹی ہے. اور دوسرا ہمارا فرنیچر اور ان لوگوں کے فرنیچر کے خصوصیت ہمارا یہی ہے ہماری فرنیچر کا کہ یہ تو ایک پیور ووڈ میں ہم بنا رہی ہے, دوسرا ہینڈ میڈ ورکنگ ہے, تیسرا جو ہے ہم یہ اینٹیکس میں بنا رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایکسپو میں بہترین اشیاء رکھی گئی ہیں. ایک ہی چھت تلے تمام چیزیں میسر ہیں. تو اس لحاظ سے یہ چیز بہت زبردست ہے, اور بہت ہی زبردست. مطلب ان لوگوں نے جو ہے وہ بہت ہینڈ ورک عام طور پہ یہاں کراچی میں بہت کم ملتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ واقعی میں ان کی ہر چیز ہی بہت زبردست لگی. اسی میں یہ ایک آسانی ہوتی ہے, ادروائز ایک جگہ پہ جانا پڑتا ہے تو ٹائم کا ایشو ہوتا ہے, خاص طور پہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. ہم آ کے ایک ہی چھت کے نیچے جو بھی چاہیے ہوگا اگر کچھ سمجھ آئے گا تو لے بھی لیں گے. 2 دن کا یہ ایگزیبیشن ہے انشاءاللہ. ایکسپو سینٹر کراچی میں نمائش کل تک جاری رہے گی. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رمشا اسماعیل, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.